السلام علیکم دوستو، اوپن آئیز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی سٹوری میں ہم بات کریں گے ایک ایسے لڑکے کی جس نے اپنے ہی باپ کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار دی۔ سٹوری کو غور سے سنیے گا اور اپنی آنکھیں ضرور کھولیے گا، کیونکہ اگر آپ پر بھی کبھی ایسا وقت آیا ہو یا پھر کبھی آئے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو چلیے ہم آپ کو سٹوری کی طرف لیے چلتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا باپ ایک مڈل کلاس آدمی تھا۔ وہ کسی اسکول میں چپڑاسی کی نوکری کر رہا تھا۔ اس کا بیٹا سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا، اچھا خاصا پڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتا تھا، زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ لیکن ایک روز زندگی اس کو کسی اور موڑ پر لے گئی جہاں سے لوٹنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ بازار سے کچھ خریدنے کے لیے گیا۔ بازار میں بہت رش تھا، اس کے دوست بہت آوارہ تھے۔ ایک لڑکی ان کے آگے آگے جا رہی تھی۔ اس کے دوست نے لڑکی کو ہلکا سا پیچھے سے ٹچ کیا۔ لڑکی کو شاید اتنا محسوس نہیں ہوا، وہ اپنے راستے چلی گئی۔ لیکن اس کے دوست نے اسے بتایا، مجھے تو بہت مزہ آیا، چل اب تو بھی کچھ کر کے دکھا۔ عمر جوان تھی اور پھر ساتھ دوست بھی تھے۔ اس نے بھی چلتے چلتے ایک لڑکی کو پیچھے سے ہاتھ لگایا۔ شاید اس لڑکی کو بھی اتنی بھیڑ میں کچھ محسوس نہیں ہوا، اس لیے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس حرکت سے اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا اور وہ اس طرح کی حرکتیں اور بھی کرنے لگا۔ جو لوگ اسے لڑکیوں کی باتیں سناتے وہی لوگ اسے اچھے لگتے۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھتا تو لڑکے لڑکیوں کے قصے سناتے۔ ایک لڑکا سناتا کہ آج میں رات کو اپنی معشوق سے ملنے جا رہا ہوں، اس نے مجھے چھت پہ بلایا ہے۔ دوسرا سناتا کہ میں تو رات کو اپنی معشوق کے گھر گیا، اس نے سب کو نیند کی گولیاں کھلا دی اور اس کے بعد اس نے مجھے فون کیا، پھر میں 3 گھنٹے اس کے ساتھ رہا، ہم دونوں نے بہت مزے کیے۔ یہ باتیں سن کر اس لڑکے کا دل بھی جوش میں آ گیا اور اس کے دل میں بھی کسی لڑکی کے خیال آنے لگے۔ اب وہ جس لڑکی کو بھی دیکھتا دل میں اس لڑکی کو پکڑنے اور ساتھ کچھ کرنے کے خیال آتے۔ وہ بس میں اس خیال سے بیٹھتا کہ اگر کوئی لڑکی بیٹھی ہوگی تو اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاؤں گا اور اسے آہستہ آہستہ اپنے پاؤں اور ٹانگوں سے ٹچ کروں گا، جس سے شاید وہ لڑکی پٹ جائے اور میں اپنا نمبر اس کو دے دوں۔ 2-4 بار ٹرائی کرنے سے ایک لڑکی اس کے ساتھ ہنس پڑتی ہے۔ وہ لڑکی کو اترتے وقت نمبر پکڑا دیتا ہے۔ وہ اس دن بہت خوش ہوتا ہے۔ رات کو اسے کوئی کال نہیں آتی۔ وہ اپنے گھر کی چھت پر ٹہل رہا ہوتا ہے کہ ہمسایوں کی لڑکی چھت پر آتی ہے۔ وہ لڑکا اسے دیکھ کر ہنستا ہے لیکن وہ کوئی رسپانس نہیں دیتی۔ پھر اگلے دن وہ ایسا ہی کرتا ہے، لڑکی اسے دیکھ کر نیچے چلی جاتی ہے۔ تیسرے دن اسے اس بس والی لڑکی کی کال آتی ہے۔ ہیلو ہائی کے بعد لڑکا پوچھتا ہے، آپ کون، کس سے بات کرنی ہے؟ لڑکی بولتی ہے، آپ ہی نے مجھے بس میں نمبر دیا تھا۔ جب بس میں نمبر کی بات آئی تو لڑکے کا روم خوشی سے کھل اٹھا۔ لڑکے نے حال چال پوچھا اور ساتھ ہی چھت پر چلا گیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے باتیں کرنے لگا۔ ہمسایوں کی لڑکی معمول کے مطابق چھت پر آئی۔ لڑکے کو ادھر ادھر دیکھا، وہ نظر نہیں آیا، بس اس کی آواز آ رہی تھی۔ لڑکا بس والی لڑکی سے پوچھ رہا تھا، کیا کرتی ہو، کہاں رہتی ہو؟ بس والی لڑکی نے جواب دیا، میں کسی گاؤں میں رہتی ہوں اور پڑھنے کے لیے روز بس میں کالج جاتی ہوں۔ وہ بولا، میں بھی بس میں روز کالج جاتا ہوں پر تمہاری بس تھوڑا لیٹ آتی ہے۔ تو لڑکی نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، تم بھی لیٹ جایا کرو اور میرے والی بس میں بیٹھ جایا کرو۔ یہ ساری باتیں پڑوسن لڑکی نے بھی سن لی تھی۔ اب اس کے دل میں بھی کچھ ہونے لگا تھا۔ جب اس لڑکے نے کال بند کی تو ہمسائی لڑکی بھی چھت پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر لڑکا حیران ہو گیا، اب اسے کیا ہو گیا؟ وہ بولی، میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، اب میں تمہاری امی کو بتاؤں گی۔ وہ لڑکا اس کی منتیں کرنے لگا، پلیز میری امی کو کچھ مت بتانا، تم جو بولو گی میں کروں گا۔ وہ لڑکی یہ سن کر نیچے چلی گئی۔ لڑکا پریشان ہو گیا۔ وہ رات کو اسی پریشانی میں رہا کہ کہیں سچ میں اس نے بتا دیا تو کیا ہوگا، میری امی تو ابو کو بتائے گی اور ابو مجھے بہت ماریں گے۔ وہ اس پریشانی میں صبح لیٹ اٹھا اور بنا کچھ کھائے ہی کالج جانے کے لیے نکل گیا اور لڑکی والی بس کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی بس آئی تو لڑکا بڑی سپیڈ کے ساتھ بس پر چڑھ گیا اور لڑکی کو ڈھونڈنے لگا۔ جب لڑکی نہیں ملی تو آخر والی سیٹ پہ جا کر بیٹھ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ لڑکی پچھلی سیٹ پر چھپ کر بیٹھی تھی اور ہنس رہی تھی۔ لڑکا خوشی سے کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ایک عورت بیچ میں آ کر بیٹھ گئی۔ لڑکے کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب وہ اشاروں سے ہی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو ٹکٹکی لگا کر دیکھے جا رہے تھے۔ جب اس عورت کو تھوڑا شک ہوا تو یہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں لڑکی کا کالج آ گیا تو لڑکی اتر کر چلی گئی۔ لڑکے نے جاتے ہوئے لڑکی کو رات کو فون کرنے کا اشارہ دیا۔ لڑکی اوکے بول کر چلی گئی۔ وہ لڑکا گھر آیا تو امی نے روٹین سے کھانا دیا اور اپنے کام کرنے لگی۔ وہ لڑکا سمجھ گیا کہ اس ہمسائی لڑکی نے امی سے کچھ نہیں بولا۔ وہ بہت خوش ہوا اور چھت پر چلا گیا۔ لڑکی ابھی چھت پر نہیں آئی تھی، وہ بیٹھا انتظار کرنے لگا۔
اتنے میں بس والی لڑکی کی کال آ گئی۔ وہ اس لڑکی سے باتیں کرنے لگا۔ اب وہ تھوڑا کھل کر باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ اتنے میں پڑوس والی لڑکی چھت پر آئی۔ اسے دیکھ کر لڑکے نے فون بند کر دیا اور اس پڑوس والی لڑکی کی خوشامد کرنے لگا اور ساتھ ہی شکریہ بھی ادا کر دیا۔ پڑوس والی لڑکی مسکرائی اور بولی، جاؤ کیا یاد کرو گے، ہم نے تمہیں معاف کیا، پر ایک شرط پر۔ اگر تم مجھے بھی سناؤ کہ وہ لڑکی تم سے کیا کہہ رہی ہے اور تم لوگ کیا باتیں کرتے ہو۔ وہ لڑکا بولا، ٹھیک ہے، پر تم خاموش رہنا، میں تم کو اس کی ساری باتیں سناؤں گا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، کل اس ٹائم تم ہماری چھت پر آنا، پھر بیٹھ کر باتیں سنیں گے۔ وہ لڑکا پرومس کر کے چلا گیا۔ اگلے دن وہ لڑکا کالج نہیں گیا۔ لڑکی کا میسج آیا، آج کالج نہیں آئے۔ وہ بولا، مجھے کچھ کام تھا، اس لیے تم مجھے رات کو کال کرنا، پھر بات کریں گے۔ وہی ساری باتیں کرنے کے لیے اور کوئی مشورہ لینے کے لیے اپنے ایک اچھے دوست کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ اس کا دوست نیک تھا۔ وہ بولا، تم غلط راستے پر جا رہے ہو، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو تیری خیر نہیں۔ وہ بولا، میں تجھ سے مشورہ لینے آیا تھا، لیکن تو مجھے باپ بن کر سمجھا رہا ہے، اپنا مشورہ اپنے پاس رکھ۔ اس کا دوست بولا، مجھے تیری فکر ہے، اس لیے ایسا بول رہا ہوں۔ وہ بولا، تو مجھ سے جالس ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس دو لڑکیاں ہیں۔ پھر وہ لڑکا اپنے برے دوستوں کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ ایک بولا، یار مجھے بھی نمبر دے دے، یار میری بھی بات کروا دو۔ وہ بولا، پہلے کوئی مشورہ تو دو، پھر بات بھی کروا دوں گا۔ ایک لڑکا جو بہت ہوشیار تھا، وہ بولا، تو لڑکی سے رومانٹک باتیں کرنا جس سے دوسری لڑکی جالس ہو، تبھی وہ تمہارے قریب آئے گی۔ وہ لڑکا اپنے گھر چلا گیا۔ اب وہ رات کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں ابو گھر آئے اور بولا، بیٹا آج کالج نہیں گئے؟ لڑکا ڈرتا ہوا بولا، ابو جی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کا باپ بولا، کیا ہوا ہے؟ چلو ڈاکٹر کو دکھا کر آتے ہیں۔ اسے مجبوراً اپنے جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے ہاتھ پکڑا، نبض چیک کی اور بولا، کچھ خاص نہیں، بس موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہلکا سا بخار ہے۔ وہ لڑکا دل میں سوچنے لگا، ڈاکٹر صاحب یہ بخار نہیں، رات کو ملنے کی خوشی سے جسم گرم ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائی دی اور گھر واپس آ گئے۔ امی نے کھانا کھلایا اور دوائی دے کر کمبل اڑا دیا اور بولی، بیٹا آرام کرو، دوائی تھوڑی گرم تھی۔ لڑکے کو پسینہ آنے لگا۔ وہ بولا، امی مجھے گرمی لگ رہی ہے، میں چھت سے ہو کر آتا ہوں۔ لڑکا چھت پر چلا گیا۔ پڑوس والی لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ لڑکے کو دیکھتے ہی بولی، کہاں رہ گئے تھے، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ وہ لڑکا دیوار پھیلا کر اس لڑکی کی چھت پر چلا گیا۔ وہ دونوں ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے۔ لڑکے نے اس بس والی لڑکی کو میسج کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس لڑکی کی کال آ گئی۔ لڑکے نے اسپیکر آن کر لیا اور لڑکی سے رومانٹک باتیں کرنے لگا۔ ساتھ بیٹھی لڑکی بھی وہ باتیں سن کر گرم ہو رہی تھی۔ لڑکی اپنا آپ لڑکے کے ساتھ ٹچ کرنے لگی۔ جب اس لڑکے کو محسوس ہوا اس کی توجہ فون سے ہٹ کر اس لڑکی کی طرف ہو گئی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس نے لڑکی کو ایک دم سے پکڑ لیا۔ جب اس نے لڑکی کو پکڑا تو لڑکی اچانک ہوش میں آئی اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، سارا مزہ خراب کر دیا، یہ کہہ کر نیچے چلی گئی۔ جب دوسری لڑکی نے کسی اور لڑکی کی آواز سنی تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے کال بند کر دی۔ لڑکا وہاں سے جلدی سے اٹھا اور واپس اپنی چھت پر آ گیا اور پچھتانے لگا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ چھت پر کودنے کی آواز سے اس لڑکے کا باپ جاگ گیا۔ اس نے چھت پر آ کر دیکھا بیٹا بار بار کسی کا نمبر ملا رہا تھا اور غصے میں کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہا ہے۔ باپ سمجھ گیا یہ کسی لڑکی کا چکر ہے۔ اس نے بولا، چھت پر کیا کر رہے ہو؟ لڑکا گھبرا گیا اور بنا کچھ بتائے نیچے چلا گیا۔ لڑکے کو اب نیند نہیں آ رہی تھی۔ دونوں لڑکیاں اسے اس وقت چھوڑ چکی تھی۔ صبح لڑکا بس والی لڑکی سے ملا، لیکن اس لڑکی نے منہ پھیر لیا۔ وہ میسج کرتا لیکن وہ لڑکی کوئی جواب نہ دیتی۔ لڑکے کا کالج میں پڑھنے کو دل نہ کیا۔ باہر بینچ پر بیٹھ کر رات والی باتیں سوچتا رہا۔ شام کو اپنے دوستوں کے پاس آیا۔ اس نے رات والی ساری سٹوری بتائی۔ وہ بولے، جا یار تجھ سے کچھ نہیں بنا، میں ہوتا تو لڑکی کو نیچے نہیں جانے دیتا۔ اب لڑکی سے سوری بولنا اور آئندہ احتیاط سے کام لینا۔ لڑکا اگلی رات پھر چھت پر گیا تو باپ کو شک ہوا اور وہ بھی لڑکے کے پیچھے چلا گیا۔ لڑکا پڑوس والی لڑکی سے کان پکڑ کر سوری بول رہا تھا۔ اس کے باپ نے جاتے ہی اس کو ایک تھپڑ لگایا اور نیچے لے کر آ گیا۔ پڑوس والی لڑکی گھبرا کر نیچے چلی گئی۔ لڑکے کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ اس نے یہ بات اپنے برے دوستوں کو بتائی۔ وہ بولے، اگر لڑکی سے روز ملنا چاہتے ہو تو باپ کو راستے سے ہٹا دو، پھر جیسے چاہے چھت پر جانا اور ملتے رہنا۔ انہوں نے لڑکے کو ایک پستول دیا اور بولے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ عمر انجان تھی اور پھر لڑکی سے ملنے کا جوش بھی تھا۔ باپ موٹر سائیکل پر سکول سے نکل رہا تھا۔ لڑکے نے چھپ کر اپنے ہی باپ کو گولی مار دی اور بھاگ گیا۔ دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا اور پچھتانے لگا۔
وہ گھر آیا تو اسے ایک کال آئی کہ تمہارے باپ کو کسی نے گولی مار دی ہے، جلدی سے ہاسپٹل آ جاؤ۔ لڑکے نے یہ بات اپنی امی کو بتائی۔ اس کی امی ایک جھٹکے سے نیچے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ وہ لڑکا گھبرا گیا۔ اس نے اپنے برے دوستوں کو فون کیا لیکن کوئی نہ آیا۔ پھر اس نے اپنے دوسرے دوست کو کال کی۔ وہ سنتے ہی اپنے سب کام چھوڑ کر ایک رکشہ لے کر آ گیا۔ وہ دونوں ہاسپٹل چلے گئے۔ ایک ہی دن اس لڑکے نے وہ پریشانی دیکھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک طرف امی بے ہوش تھیں اور دوسری طرف باپ زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا تھا۔ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں رونا شروع کر دیا۔ اس کے دوست نے اسے حوصلہ دیا، کچھ نہیں ہوگا، تمہارے ماں باپ ٹھیک ہو جائیں گے، بس دعا کرو۔ وہ بولا کن ہاتھوں سے دعا کروں جن ہاتھوں نے خود اپنے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ ڈالا۔ اس کا دوست بولا کیا مطلب، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس لڑکے نے سب کچھ سچ بتا دیا کہ میں نے ایک لڑکی کی خاطر اپنے باپ کی جان لے لی، اور پھر اس کے گلے لگ کر خوب رونے لگا۔ اس کا دوست سمجھدار تھا، اس نے حالات کو دیکھ کر اسے حوصلہ دیا اور بولا تم نے غلطی کی تو اس کی سزا تمہیں ملے گی، لیکن اس وقت تم اپنی ماں اور باپ دونوں کو زندگی اور موت کے درمیان چھوڑ چکے ہو۔ اب ایک ہی راستہ ہے، اپنے اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو اور اپنے ماں باپ کی زندگی کی دعا مانگو۔ لڑکے نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور سچے دل سے توبہ کی اور اپنے ماں باپ کی صحت کے لیے پیارے نبی کو وسیلہ بنا کر دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ اس کا دوست بھاگتا ہوا آیا اور بولا تمہاری ماں کو ہوش آ گیا ہے، لیکن تمہارے باپ کا آپریشن ابھی چل رہا ہے۔ اس لڑکے نے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے اور اپنے رب سے اپنے باپ کے لیے دعا کی۔ صبح ڈاکٹر نے بتایا یہ ایک پولیس کیس ہے، لیکن اس آدمی کی جان بچانے کے لیے ہم نے آپریشن تو کر دیا ہے اور گولی نکال دی گئی ہے، لیکن ابھی انہیں کمپلیٹ ریسٹ کی ضرورت ہے، وہ 6 ماہ تک چل نہیں سکتے۔ ہم نے پولیس کو بلایا ہے، آپ ان سے مل لیجئے۔ لڑکا اور اس کا دوست پولیس کے پاس گئے تو لڑکے نے جاتے ہی سب کچھ سچ بتا دیا۔ پولیس لڑکے کو لے جانے لگی تو اس نے پولیس والوں سے کچھ ٹائم مانگا۔ پولیس والوں نے 2 آدمی اس کے ساتھ تعینات کر دیے۔ لڑکا اپنے والدین کو لے کر گھر آ گیا اور پھر اپنے دوست سے بولا ان کا خیال رکھنا، یہ کہہ کر وہ پولیس والوں کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے ماں باپ نے اس لڑکے سے پوچھا یہ پولیس ہمارے بیٹے کو کیوں لے کر گئی ہے، تو اس نے سب سچ بتا دیا۔ یہ سب سن کر اس کے ماں باپ رونے لگے اور بولے ہمارا ایک ہی بیٹا تھا اور واحد سہارا بھی تھا، ہم نے اپنی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یقین نہیں آتا کوئی بیٹا اپنے ہی باپ کو کیوں کر گولی مار سکتا ہے۔ وہ لڑکا بولا آپ نے ایک ہی غلطی کی ہے، اسے شام کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے تھا۔ نہ وہ گھر سے باہر نکلتا، نہ برے لوگوں کی محفل میں بیٹھتا، اور نہ اس کے دوست یہ مشورہ دیتے، نہ اسے پستول ملتا اور نہ ہی وہ آپ کو گولی مارتا۔ اس کا باپ بولا آج کل کی اولاد کہاں کسی کی بات سنتی ہے، میں نے تو اس کو اس کے بھلے کے لیے تھپڑ مارا تھا کہ وہ اس ڈر سے برے کام چھوڑ دے گا، لیکن وہ کسی کے بہکاوے میں آ گیا، تم بتاؤ اب ہم کیا کریں۔ وہ بولا سب سے پہلے آپ کو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد جن لڑکوں نے اسے یہ اشتعال دلایا ان کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ وہ لوگ پولیس کے پاس گئے اور انہوں نے پوری سٹوری سنا دی۔ پولیس نے ان لڑکوں کو بھی پکڑ لیا جنہوں نے اسے پستول دیا تھا اور اٹیمپٹ ٹو مرڈر پر اکسایا تھا۔ جج نے سب کو 1-1 لاکھ روپیہ جرمانہ اور 6 ماہ کی قید سنا دی۔ لڑکا اپنی سزا بھگت چکا تھا۔ وہ 6 ماہ بعد جیل سے باہر نکلا اور گھر آ گیا۔ اپنے باپ کے گلے لگ کر خوب رویا۔ باپ نے اسے دلاسا دیا بیٹا تجھے غلطی کا احساس ہو گیا، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ ماں نے بھی معاف کر دیا۔ اب وہ لڑکا اپنے باپ کی جگہ چپڑاسی کی نوکری کرنے لگا۔ ایک دن رات کو وہ چھت پر ٹہل رہا تھا، وہ پڑوس والی لڑکی چھت پر آئی۔ اس لڑکے نے اسے دیکھ کر آنکھیں پھیر لی اور نیچے چلا گیا۔ نیچے جا کر ماں سے بولا کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر میری شادی کروا دیں۔ ماں اس کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئی اور اس کی شادی کروا دی۔ اس کی بیوی بہت نیک سیرت تھی، اس کے ماں باپ کا بہت خیال رکھتی۔ وہ لڑکا بھی اپنی بیوی سے بہت خوش تھا اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستو یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں، ان پر جو اعتبار کی پٹی لگی ہوئی ہے اس کو اتاریں۔ آپ کی بیٹی رات کو چھت پر کیا کرنے جاتی ہے، ذرا اس پر غور کیجئے۔ آپ کی بہن یا بیٹی کالج جاتی ہے، اس کے موبائل میں کس کس کا نمبر ہے، وہ پاسورڈ کیوں لگاتی ہے، آپ کا بیٹا شام کے بعد گھر سے کیوں نکلتا ہے، کیا کرنے جاتا ہے، ان سب باتوں کا خیال رکھیں۔ یاد رکھیں جب تک اپنی عزت کو لٹتا ہوا دیکھ نہیں لیتے تب تک ہر کسی کو اپنا گھر اور اپنے لوگ محفوظ ہی نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ آپ اپنی اولاد پر نظر رکھیں، وہ کس سے ملتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ انفیکٹ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ جایا کریں، تبھی آپ کی بیٹی محفوظ رہ سکتی ہے۔
لیکن اگر آپ بھی ان میں سے کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا آپ کو بیٹی یا بیٹے کے روپ میں ضرور ملے گی۔ وقتی طور پر آپ کو بہت مزہ آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حد ہمارے لیے مقرر کی ہے، اگر ہم اس سے آگے بڑھ کر کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی وہی دیتا ہے۔ لیکن شاید ہم اپنی آنکھیں نہیں کھولتے اور مزے کے چکر میں بعد ایسے کام کر لیتے ہیں جن سے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ اللہ نے جو ہمارے لیے حد مقرر کی ہے وہ شادی ہے۔ شادی کے بغیر ہم کسی سے جنسی تعلقات بناتے ہیں یا کوئی گرل فرینڈ رکھتے ہیں تو وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور زنا کی سزا تو انسان کو دنیا میں اپنی بیٹی، بہن اور بیوی کی صورت میں ملتی ہے، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ سو پلیز وہ وقت آنے سے پہلے ہی اپنی آنکھیں کھول لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ہدیے کے طور پر لائک ضرور کر دیں، اور مزید نیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔